حضرت ابراہیم کی راہ میں دو طاقتیں حائل تھیں، بندگی کی راہ میں، معراج کی راہ میں دو طاقتیں حائل تھیں، ایک منفی اور ایک مثبت۔ ایک شیطان جس کو رم کیا، پتھر مارے، حضرت ابراہیم نے شیطان کو رجم کیا، رم یہ کیا، کنکریاں ماری، پتھر مارے، اور دوسری رکاوٹ وہ بری نہیں تھی، وہ اچھی تھی۔ وہ کون تھی؟ محبت اولاد، حب، تعلق، اور وہ بھی جائز تعلق، نہ ناجائز تعلق، جائز تعلق اپنی اولاد سے، وہ بھی چہیتی اولاد، اور بہت آرزوؤں کے بعد ملنے والی اولاد۔ 82 سال، بعض روایات میں ہے 82 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو یہ فرزند خدا نے عطا کیا، تنہا فرزند، اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں تھی۔ بعد میں حضرت اسحاق بھی پیدا ہوئے، لیکن اس وقت تک یہ اولاد تھی۔ وہ آپ توجہ فرمائیں، یہ اولاد، اس کے ساتھ تعلق، اس کی محبت، یہ بھی حائل تھی۔ 10 ذی الحجہ کو دونوں سے عبور کیا، اسے بھی رجم کیا، اسے بھی سنسار کیا، شیطان کو، اس کے گلے پہ چھری چلائی۔ پتھر مارنا دتکارنا ہے، تحقیر کرنا ہے، لیکن جسے گلے لگایا ہوا ہے یہ اس سے زیادہ رکاوٹ ہے۔ جس سے آپ کو نفرت ہے وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، جس سے محبت ہے وہ بڑی رکاوٹ ہے۔ حضرت ابراہیم کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو حب ہے تیری، محبت ہے تیری، جسے چاہتا ہے اسے قربان کر۔ وہ مسلسل جب یہ حکم فرمان سنا، پھر اپنی چاہت کا حساب لگایا کہ میں چاہتا ہوں، بہت کچھ چاہتا ہوں، لیکن سب سے زیادہ کس کو چاہتا ہوں؟ اللہ کے علاوہ سب سے زیادہ کس کو چاہتا ہوں؟ اسماعیل کو، بچے کو، بیٹے کو۔ یہ بھی رکاوٹ ہے، یہ حب، یہ محبت رکاوٹ ہے، یہ بھی روک رہی ہے تجھے۔ حب اولاد میں اسیر، حب ازواج میں اسیر، قیدی۔ کتنی قیدی ہیں حب اولاد میں؟ قیدی ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ شیطان عدو ہے، آتا ہے، ورغلاتا ہے، گمراہی کی کوشش کرتا ہے، آڑے آتا ہے، ارادے پہ اثر انداز ہوتا ہے، ہمدردی دکھاتا ہے، طرح طرح سے ہیلے کر کے بیس بدل کے آتا ہے۔ اسے رجم کیا، اسے سنسار کیا، اسے پتھر مارے، لیکن اس سے بڑی رکاوٹ ایک اور ہے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام سے تو توقع نہیں ہے کہ اللہ کے ارادے کے ساتھ ساتھ شیطان کا ارادہ بھی اثر کر رہا ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ذرا برابر شیطان کا ارادہ وجود مقدس ابراہیم میں اثر انداز نہیں ہے، لیکن محبت اولاد اثر انداز ہے۔ خدا کے مقابلے میں شیطان نہیں آ رہا، بچے کی محبت آ رہی ہے، یہ محبوب ہے۔ اس حب کو ختم کرنا ہے۔ 10 ذی الحجہ دو بہت بڑے کام، ایک شیطانوں سے نجات، شیطانوں کا سنسار، اور ایک محبوبوں کی قربانی، حب کی قربانی، جائز حب کی قربانی، اولاد، تعلقات،
ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، جن کی حب نے دل پہ قبضہ جمایا ہوا ہے، جن کی محبت محرک بنی ہوئی ہے، وہ بہت سارے رخت سفر باندھ رہے ہیں. کس کے لیے؟ کسی کی محبت کے لیے جا رہے ہیں. کوئی ماں باپ کے لیے جا رہا ہے، کوئی بچوں سے ملنے جا رہا ہے، کوئی کس کے لیے جا رہا ہے، کوئی کس کے لیے جا رہا ہے. اب یہ کون سامان ہم سے رخت سفر تیار کروا رہا ہے؟ حب کرواتی ہے، محبت کرواتی ہے. کس کی محبت؟ کس کا فرمان؟ یہ سفر جو انسان کر رہا ہے کس کے کہنے پہ کر رہے ہو؟ کس محرک کے ساتھ کر رہے ہو؟ دس ذی الحجہ اس عمل کی تیاری ہے. 9 ذی الحجہ کو آج وہ کام نہیں ہو سکتا اگر 9 ذی الحجہ روز عرفہ مومن اگر اپنے حصے کا عمل انجام نہیں دے گا تو 10 ذی الحجہ محال ہے. شرک حب سے اپنے دل کو پاک کر سکے، کسی محبوب کی حب پر چھری چلا سکے، کسی تعلق حبی پر چھری چلانا محال ہے. یہ صرف جانور کاٹے گا، یہ صرف ان کا گوشت کھائے گا، یہ صرف اپنا پیٹ خراب کرے گا. یہ جانور کی طمع میں، حرص سے گوشت میں جانور سے پستر ہو جائے گا. یہ گوشت کی طمع میں 10 ذی الحجہ کو جس جانور کے گوشت کی حرص اس کے اندر ہے، یہ اس سے بھی گھٹیا ہو جائے گا 10 ذی الحجہ کو. اگر 9 ذی الحجہ کو اس نے اعتراف نہ کیا اور 9 ذی الحجہ کو اس نے عرفان کا یہ درجہ نہ پایا اور 9 ذی الحجہ کو اپنے پروردگار سے اپنے آپ کو متصل نہ کیا اور 9 ذی الحجہ کو یہ عہد نہ کیا، کل کے عمل کے لیے پھر رسم ہے، پھر یہ عید رسم ہے انسان کے لیے. پھر فرق نہیں پڑتا، ہزاروں عیدیں آئیں گی چلی جائیں گی جس طرح آ رہی ہیں جا رہی ہیں. کتنی دفعہ ہم نے عید کی، کتنی دفعہ عرفہ آیا، کتنی دفعہ عید قربان ہوئی، کتنی دفعہ عید فطر آئی، کتنی دفعہ عاشور آیا، کتنی دفعہ غدیر زندگیوں میں گنے، اپنی اپنی زندگیوں میں سال گنے، اور ہر سال یہ سارے ایام تکرار ہوئے ہیں. ہمیں کیا ملا؟ ہم نے کیا لیا ان سے؟ بلو بظاہر ایک جانور ہے، قربانی کا جانور ہے، لیکن یہ علامت ہے ایک بہت بڑی حقیقت کی. اس جانور پہ چھری چلانا، اگرچہ چھری لوہے کی ہے، جانور ایک عام سا بکری بھیڑ ہے، کچھ بھی ہے، لیکن یہ علامت ہے، یہ سمبل ہے، یہ علامتی عمل ہے. اس علامتی عمل کے پیچھے ایک سفر بندگی ہے. یہ چھری در حقیقت تعلقات پہ چل رہی ہے، یہ چھری محبتوں پہ چل رہی ہے، یہ چھری اولاد کی محبتوں پہ چل رہی ہے. کتنے ماں باپ ہیں جن کی زندگیاں حب اولاد میں تباہ ہو گئی ہیں، جنہیں اولاد نے خدا سے دور کر دیا ہے، اولاد کی خاطر اپنے آپ کو تباہ کر دیا ہے، جنہوں نے اپنی عاقبت کو تباہ کر دیا ہے، اپنی زندگیاں بھی تباہ کر دی، اپنی اولاد بھی تباہ کر دی، اپنی عاقبت بھی تباہ کر لی حب اولاد میں. کل آپ نے بہت سارے تعلقات پہ چھریاں چلانی ہیں، جنہوں نے جانور خریدے ہوئے اور جنہوں نے نہیں خریدے ہوئے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. مثلا جنہوں نے جانور نہیں خریدے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو، ہماری کیا قربانی ہوگی. آپ کی قربانی ہے، وہ سمبولک چیز ہے جانور پہ چھری چلانا. اصل چھری تعلقات پہ چلانی ہے، محبتوں پہ چلانی ہے. جائز محبتیں، حضرت ابراہیم کی محبت بیٹے کے ساتھ ناجائز نہیں تھی، جائز محبت تھی. لیکن یہ جائز محبت بھی شرک بن جاتی ہے. کیوں شرک بنتی ہے؟ میں نے اشارہ کیا تھا. اس لیے شرک بنتی ہے کہ محبت فیصلے کرواتی ہے، محبت اقدام کرواتی ہے، محبت عمل کرواتی ہے، محبت انتخاب کرواتی ہے، محبت رد عمل دکھاتی ہے.
اور جو محبت محرک بنے اور وہ اللہ کی نہ ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اگر محرک بنا انسان میں، وہ شرک بن جاتا ہے۔ ابراہیم حنیف ہیں، وہ مشرک نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ حضرت ابراہیم کے کسی عمل میں اللہ کے ارادے کے علاوہ نہ زوجہ کا ارادہ محرک ہے، نہ بیٹے کا محبت محرک ہے، چونکہ ان کے اوپر ابراہیم نے چھری چلا دی ہے۔ اس مقام تک کب پہنچتا انسان؟ کب کربلا میں جا کر اولاد پہ چھری چلتی ہے؟ جب عرفہ میں انسان اعتراف کرتا ہے، جب عرفہ میں معرفت پیدا کرتا ہے۔ جو عرفہ درک نہیں کر سکا وہ نہ مناؤ مشعر قربانگاہ درک کر سکتا ہے، نہ کربلا۔ اس کو مسلخ میں صرف گوشت ملتا ہے اور کربلا سے صرف لنگر و فیس ملتی ہے۔ جو عرفہ کو نہیں درک کر سکتا، جو عرفہ کی منزل عبور نہیں کرتا، جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عرفہ میں نہیں آیا، وہ امام حسین کے ساتھ کربلا کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ جس کے اعترافات وہ نہیں ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ہیں، جس کی معرفت و عرفان وہ نہیں ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ہیں، وہ کربلا میں حسین کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ نہیں جا سکتا۔ یہ سر، یہ راز عید قربان کا اور کربلا کا ایک ہی راز ہے۔ یہ داستان، یہ سادہ اور رنگین داستان جس کی ابتدا اسماعیل سے ہے و انتہا حسین پر، یہ ایک ماجرا ہے، یہ ایک قصہ ہے، یہ ایک داستان ہے۔ یہ دو اس کے سرے ہیں، ایک اسماعیل ہیں اور ایک حسین ابن علی ہیں۔ اور حسین ابن علی نے جس قربانی کو پیش کیا، جہاں تیر چلے، خنجر چلے، تلواریں چلیں، وہ سمبولک اور علامتی چیز پہ نہیں چلی کہ یہ اگلی منزل ہے قربانی کی، کہ پہلے انسان تعلقات پہ چھری چلاتا ہے اور جب تعلقات ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے سینے پہ خنجر خدا کی خاطر انسان سہ سکتا ہے، تیر سہ سکتا ہے۔ جو تعلقات پہ چھری نہیں چلاتا وہ کبھی بھی کانٹا بھی خدا کی خاطر اپنے آپ کو چبھنے نہیں دیتا، وہ خلش و خراش بھی اپنے جسم پہ نہیں آنے دیتا، وہ ایک ٹائم کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا، وہ ایک ٹائم کی پیاس برداشت نہیں کر سکتا۔ کون حسین ابن علی کے ساتھ مسلخ مکہ سے کربلا تک جاتا ہے؟ جو ان تمام تعلقات کے اوپر چھری چلا کر، خنجر چلا کر بالکل اپنے پروردگار کے لیے ہو جاتا ہے۔